إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ لیکن ایمان لے آنا، اسلام کو قبول کر لینا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ اس پر جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا یہ اصل ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اسلام پر جمے نہیں رہ پاتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہ پاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ایمان پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے دین پر استقامت، دین پر ثابت قدمی۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا، چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، ایمانیات کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، اخلاقیات کا معاملہ ہو یا معاملات میں ہو، ہر معاملے میں دین پر جمے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ بہت سارے مسلمانوں نے عبادت کا مفہوم یا اسلام کا مفہوم بہت محدود کر لیا ہے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں تو ہم مسلمان ہیں، رمضان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ لیں تو ہم مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک خاکہ ہے، اسلام انسان کی زندگی کے تمام معاملات پر محیط ہے۔ جب تک ہم تمام شعبوں میں اپنے آپ کو مسلمان یا مومن نہیں ظاہر کریں گے، ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کے بعد دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ نے بڑی فضیلتیں فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انسان کی جڑیں جتنی مضبوط ہوتی ہیں اور عقیدہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ انسان اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں تیز آندھی چلتی ہے، طوفان چلتا ہے، تو وہ ہلکے پھلکے درخت جن کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں، ہلکا سا جھونکا لگتا ہے اور وہ درخت گر جاتا ہے۔ لیکن وہ درخت جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جن کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں، لاکھ طوفان آئے، لاکھ آندھی آئے، وہ جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ درخت کو گرنے نہیں دیتی ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہوا کا جھونکا اتنا تیز رہتا ہے کہ درخت ادھر ادھر بہت زیادہ جھک جاتا ہے، کبھی کبھی زمین کو چھو لیتا ہے، لیکن جڑیں اتنی مضبوط رہتی ہیں کہ زمین سے اکھڑتا نہیں ہے۔ اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو ثابت قدمی کہتے ہیں۔ اور ایک مومن اپنے دین پر اسی طرح ثابت قدم رہتا ہے۔ لاکھ مصیبتیں آئیں، لاکھ پریشانیاں آئیں، لاکھ آزمائشیں ہوں، لیکن اپنے دین کے اندر، اپنے ایمان کے اندر کسی طرح کا کوئی تزلزل اور ڈگمگاہٹ نہ پیدا ہونے دیں۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احقاف میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، جمے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کو کسی طرح کا خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے استقامت کی۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ یہ دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کی، استقامت اختیار کرنے کی فضیلت بتائی کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مومن جو اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اور موت کے وقت اس کو جنت کا وہ مقام دکھاتے ہیں جہاں پر اس کو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی ہے، ان کے چہرے پر تبسم رہتا ہے۔ یہ وہی منظر ہوتا ہے جب وہ جنت میں اپنا مقام دیکھتے ہیں، جنت میں اپنا گھر دیکھتے ہیں۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو،
اپنے دوست احباب کو، اپنے مال و منال کو چھوڑ کر جو جاتے ہیں کوئی غم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے مقابل میں آخرت میں جنت کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک حدیث بتا کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک لاٹھی کی جگہ، یہ لاٹھی ہے نہیں، ایک کوڑے کی ایک لاٹھی کی جگہ اگر مل جائے تو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اب سوچئے کہ اس جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے ایک مومن، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی۔ فلا خوف علیہم، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ دین پر ثابت قدم رہا، وہ دین پر جمع رہا، اور ایمان کی وجہ سے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں ان کو برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان میں کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آنے دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کا مقام دکھاتا ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ آنے والے دنوں کا خوف ہوگا، نہ جانے والے چھوڑنے والے نعمتوں کا کوئی غم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے اللہ کے رسول آپ جمے رہیے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا، آپ ثابت قدم رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی میں، آپ کے استقامت میں کسی طرح کا کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا، لیکن نبی کے ذریعے سے امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ثابت قدم رہیں، دین پر جمے رہیں، لاکھ طوفان آئے، لاکھ آندھیاں آئیں، لاکھ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، لیکن اپنے ایمان میں کسی طرح کی کوئی ڈگمگاہٹ نہیں لانا۔ یہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے امت کو دیا جا رہا ہے۔ اور ویسے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں اگر کسی پر آتی ہیں تو وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ انبیاء پر جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو آزمائشیں آئیں، وہ کسی اور پر نہیں آ سکتی ہیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے، وہ ڈٹے رہے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص انبیاء کی تعلیمات سے جتنا زیادہ قریب رہے گا اس کے اوپر بھی اسی قدر مصیبتیں آئیں گی، اسی قدر آزمائشیں آئیں گے، اس لیے اس کو بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے اللہ کے رسول آپ استقامت اختیار کیجئے، جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں اس طرح ابھی تم کو آزمایا نہیں گیا۔ صرف زبان سے کہہ لینے سے کام نہیں چلے گا، اللہ آزمائے گا۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں تو آپ بھروسہ کر لیں گے؟ پہلے اس کو آزمائیں گے کہ یہ دوستی کے لائق ہے کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آزماتا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ استقامت اختیار کریں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثْلُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر آئی تھیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کے اوپر سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ وَزُلْزِلُوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو ہلایا گیا۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول کو کہنا پڑا اور جو رسول کے ساتھی تھے ان ساتھیوں کو کہنا پڑا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنا آزمایا گیا، اتنا جھجھوڑا گیا، اتنا مصیبتوں میں ڈالا گیا کہ اللہ کے رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو کہنا پڑا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو
بے شک اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اس کے بعد راحتیں بھی ملیں گی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے؟ یعنی صرف کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے وہ آزاد کر دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے، ہم ان کو بھی آزمائیں گے۔ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان آزمائشوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ایمان میں سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں۔ ایمان کو پرکھا جائے گا، ایمان کو کسوٹی پر پرکھا جائے گا، تو جو ثابت قدم ہیں وہ صحیح ہیں، اور جو گھبرا گئے، اپنے ایمان کو ڈیمیج کر لیا، وہ جو ہیں جھوٹے ہیں۔ صحابہ کرام کو کیسا آزمایا گیا، صحابہ کرام پر کس طرح کی آزمائشیں آئیں۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مصیبتوں کو دور کر دے۔ اور کیسی مصیبت تھی آپ کو معلوم ہے؟ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے انگارے پر لٹا دیا جاتا تھا۔ آج معمولی چنگاری کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، انگاروں پر حضرت خباب بن عرط کو لٹا دیا جاتا تھا، اور پلٹ نہ سکیں کر کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے، نیچے آگ اوپر پتھر۔ اللہ اکبر! کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ لوگ انسان تھے یا فرشتے تھے؟ نیچے آگ اوپر پتھر کا سل تاکہ ہل نہ سکیں۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد نبی کی خدمت میں آئے اور کہا اے اللہ کے رسول اب دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے خباب، تم ابھی سے گھبرا گئے، تمہیں معلوم نہیں ہے تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر آزمایا، اور اسی ایمان کی وجہ سے ان کو کیسی تکلیف پہنچائی گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالیں دیں، دو باتیں بتائیں۔ ایک بات تو یہ بتائی کہ لوہے کی کنگھی ان کے جسم کے اندر دھنسایا جاتا تھا، لوہے کی، اور اس کے بعد جب ہڈی تک کنگھی پہنچتی تھی تو ان کے گوشت کو چمڑوں کے سمیت کھینچ لیا جاتا تھا، ہڈیاں چمکنے لگتی تھیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، لیکن یہ مصیبت بھی انہوں نے برداشت کیا۔ ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے کھینچ لیا گیا، ہڈیاں چمکنے لگی، لیکن انہوں نے یہ گوارا کیا، ایمان کو بیچنا گوارا نہیں کیا۔ دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اس میں سے ایک شخص کو لایا جاتا تھا اور زمین میں اس کو گاڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سر پہ آرا چلایا جاتا، آرا چلا کر کے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اپنے جسم کو دو ٹکڑے کرا لیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے استقامت۔ جان جائے لیکن ایمان نہ جانے پائے۔ میرے بھائیوں، آج ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کتنے پکے مومن ہیں، ہم کتنے سچے مومن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کا نام سفیان بن عبداللہ الثقفی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی دوسرے سے نہ ملوں اور مجھے ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جملہ کہا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ کیا مختصر جملہ ہے، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ یہ چھوٹا سا جملہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔
اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دینا، اللہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی صرف ایک چھوٹا جملہ کہا جو پورے اسلام کا خلاصہ ہے، پوری زندگی کا خلاصہ، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں تاریخ کے سنہرے الفاظ میں موجود ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت بلال کو کیسا ستایا گیا، حضرت صہیب رومی کو کیسا ستایا گیا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا ستایا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے تنعیم، مقام تنعیم میں ان کو لوگوں کو جمع کیا گیا، اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے ایک میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایمان لانے کی سزا کیا ہے۔ یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے مسلمانوں کو ستانے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے، ان کو ایمان سے بے دخل کرنے کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا، مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے ہمارے نوجوان جو گھبرا جاتے ہیں، گھبرائیں نا، یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے، شروع زمانے سے ہی یہ امتحان چلا آ رہا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں مقام تنعیم میں اکٹھا کیا گیا، پھانسی کا پھندا لگایا گیا، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھانسی کے پھندے کی طرف چل رہے ہیں۔ دل تو چاہتا رہا ہوگا کہ آخری نماز ہے، اب پھانسی پر چڑھنے جا رہے ہیں، سجدے کو لمبا کریں، رکوع کو لمبا کریں، لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں اپنے سجدے اور رکوع کو لمبا کروں گا تو کافر یہ سمجھ جائیں گے کہ شاید میں موت سے ڈر گیا۔ صحابہ کرام کبھی موت سے ڈرتے نہیں تھے، موت کو اپنے گلے لگاتے تھے، اور انسان کی شجاعت اور بہادری کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ وہ موت سے کبھی گھبرائے نہ۔ جو موت سے گھبراتا ہے وہ دنیا میں کبھی انقلاب نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، موت سے گھبرائیں گے تو بھی آنی ہے، نہیں گھبرائیں گے تو بھی آنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے موت کو لکھ دیا ہے کہ کب آئے گی، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کیسے آئے گی، پھر گھبرانے اور نہ گھبرانے کا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا، ایک ناہنجار ایک خنجر لے کر کے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے۔ پھانسی ہے، پھانسی دے دیجئے، مسئلہ ختم، لیکن کہتے نہیں تڑپا تڑپا کے مارنا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور خنجر لے کر کے آپ کے دل کے پاس چبھاتا ہے، خنجر کو آپ کے دل میں چبھاتا ہے اور کہتا ہے خبیب اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے، اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اب تو تم یہ سوچتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اپنے گھر میں ہوتے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی کے پھندے پر ہیں اور تخت پر کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا ہوں کہ آپ کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ میرے بھائیوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے اور کہا میں کبھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ بہت ساری خواتین یہ سوچتی ہوں گی کہ مردوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آؤ میری ماں اور بہنوں، میں بتاؤں کہ جس طریقے سے اسلام کی
اس کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے مردوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، خواتین بھی قربانی دینے میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اسلام کے لیے یوگدان جو مردوں نے کیا ہے وہ عورتوں نے بھی کیا ہے، چاہے وہ سمیہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ذنیرہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ آسیہ کا معاملہ ہو۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی دین کی خاطر۔ وہ فرعون جو پورے مصر کے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا، جو لوگوں کے جسموں میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا، اپنی بیوی پر قابو نہیں کر سکا۔ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو اپنے مخالفین کے جسم میں کیلے ٹھونک دیتا تھا۔ حضرت آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، میں چاہتی ہوں تیرے سامنے تو میرے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا دے، تیرے سامنے میرے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا دے۔ فرعون کا محل حضرت آسیہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ میرے بھائیوں، اور حضرت آسیہ نے ہنستے ہنستے اپنی جان آفریں کے حوالے کر دی۔ حضرت سمیہ کو لایا گیا، ان کے دونوں پیروں میں 2 اونٹ کو باندھ دیا گیا، 2 مخالف سمت ہانک دیے گئے، اور ابو جہل نے کہا سمیہ ابھی وقت ہے، تم اپنے ایمان سے مکر جاؤ۔ حضرت سمیہ نے مسکرا کر کہا ابو جہل، ایک بار جب ایمان دل میں جاگزی ہو جاتا ہے، ہمارے جسم کے 100 ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اس خاتون نے مسکراتے ہوئے اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا لیے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، تو جہاں مردوں نے قربانیاں دی ہیں وہیں خواتین نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ سورہ بروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا لفظ ذکر کیا۔ اصحاب الاخدود کسے کہتے ہیں؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کا پورا پڑھیں گے۔ قُتِلَ اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ اصحاب الاخدود کے متعلق صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ جو ہے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو اپنی جادوگری سکھا دوں، آپ کسی کو میرے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ نے قوم کے ایک ہوشیار عقل مند نوجوان کو اس جادوگر کے حوالے کیا۔ وہ جادوگر اس کو جادو سکھانے لگا۔ یہ نوجوان جب جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، تو جادو بھی سیکھتا تھا اور دین بھی سیکھتا تھا۔ اب یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ دین والا جو راہب ہے اس کا دین زیادہ صحیح ہے یا جادوگر کا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یہ راستے میں جا رہا تھا اور ایک خونخوار سانپ وہاں راستے میں تھا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ اس نے چند پتھر اٹھائے، کنکر اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ، اگر جادوگر کا دین غلط ہے اور راہب کا دین صحیح ہے تو اس سانپ کو اس پتھر سے مار دے اور راستہ کھول دے۔ چنانچہ وہ پتھر مارا اور سانپ مر گیا، وہاں سے ہٹ گیا اور لوگوں کا راستہ جاری ہو گیا۔ جب اس نے جا کر کے جادوگر کو بتایا اور راہب کو بتایا تو راہب نے کہا اب تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، جس قدر ایمان بڑھتا ہے اسی قدر آزمائشیں بڑھتی ہیں، یہ یاد رکھیں ہمیشہ۔ دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑے بڑے کام لیے۔ یہ اندھوں کے اوپر ہاتھ پھراتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا تو وہ بینا ہو جاتے تھے۔ گنجوں کے اوپر سر پہ ہاتھ پھراتا تھا، دعا کرتا تھا تو وہ اچھا ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک اندھا تھا، اس نے جو ہے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھرایا، اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ اب وہ اندھا بادشاہ کے پاس گیا تو اب دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے، تمہاری آنکھیں درست ہو گئی؟ کہا ہاں اللہ نے درست کیا۔ کہا ہاں میں نے، کہا میں نے نہیں، اللہ نے درست کی ہے۔ کہا کس نے کہا؟ تو اس نے ڈر سے کس کا پتہ بتا دیا؟ نوجوان کا۔ نوجوان کو بلایا گیا، بادشاہ نے کہا اب سنا ہوں تم بہت جادوگر، بہت ماہر ہو گئے ہو،
تم لوگوں کی آنکھیں ٹھیک کرنے لگے ہو؟ تو کہا میں نہیں، اللہ نے کر رہا۔ کہا ہاں کون؟ میں۔ کہا میں نہیں، اللہ جو ہمارا رب ہے تمہارا رب ہے۔ بادشاہ غصہ ہوا، بہت لمبی حدیث ہے۔ بادشاہ نے چند سپاہیوں کو بھیجا اور کہا اس کو کشتی میں سوار کر کے لے جاؤ اور بیچ سمندر میں ڈبا دو۔ چنانچہ کشتی میں سوار کر کے لوگ اس نوجوان کو لے گئے، اور جب اس میں ڈبونے کی کوشش کی، اس نوجوان نے کہا کہ اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ وہ کشتی پلٹ گئی، جو سپاہی تھے وہ ڈوب گئے، اور یہ نوجوان پھر بادشاہ کی خدمت میں آ گیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب دوبارہ کسی کو بھیجے۔ چند سپاہیوں کو تیار کیا اور کہا پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو ڈھکیل دو۔ بادشاہ کی حکم کے مطابق سپاہی اس کو پکڑ کر لے گئے، پہاڑ کی چوٹی پر گئے، وہاں ڈھکیلنے کا ارادہ کیا تو اس نوجوان نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ پہاڑ کے اندر جنبش ہوئی، وہ سپاہی گرے اور مر گئے، اور یہ نوجوان بچ گیا۔ پھر آیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ پریشان، ہمارے اتنے سپاہی ڈوب گئے، اتنے سپاہی مر گئے، یہ نوجوان میں کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ چنانچہ ایک بڑے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اس نوجوان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور بادشاہ تیر چلاتا، تیر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، نوجوان کو لگتا ہی نہیں تھا۔ تو نوجوان نے پھر بادشاہ کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ آیا، کہا کہو بسم اللہ برب ھذا الغلام۔ دیکھو اللہ کے نیک بندے آخری ٹائم تک، آخری سانس تک کس قدر توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، مرنے جا رہا ہے، لیکن توحید کی دعوت دے رہا۔ جیسا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرنے کے وقت 2 رکعت نماز پڑھی، اس نوجوان نے کیا کہا؟ بسم اللہ برب ھذا الغلام کہہ کر کے مارو، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بادشاہ جو تیر چلاتا تھا کہتا بسم اللہ برب ھذا الغلام۔ آپ نے نہیں سمجھا، آپ نے نہیں سمجھا نا، عربی ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے مارتا ہوں، برب ھذا الغلام، جو اس نوجوان کا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا بسم اللہ برب ھذا الغلام۔ یہ کہنا تھا کہ مجمع میں جتنے لوگ تھے سب لوگوں نے کیا کہا؟ آمنا برب ھذا الغلام، میں اس لڑکے کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک موحد کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کو تیار کر دیا۔ مسلمان اس جہاں میں صورت خورشید جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے۔ مسلمان کو کبھی کوئی ختم نہیں کر پائے گا، یہ بات یاد رکھو۔ جب تک زمین پر مسلمان زندہ ہیں، یہ زمین باقی ہے یا آسمان باقی ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ جب زمین پر مسلمان نہیں رہیں گے، نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا۔ مسلمانوں کا احسان مانو کہ مسلمانوں کا وجود آپ کے وجود کا سبب ہے۔ اس لڑکے نے کہا بسم اللہ برب ھذا الغلام کہہ کر مارو۔ بادشاہ نے بسم اللہ برب ھذا الغلام کہہ کر مارا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ خندقیں کھدوائیں، آگ جل، اصحاب الاخدود، خندق والے، خندقوں میں آگ بھڑکائی گئی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ڈالا گیا۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے آگ میں جلنا گوارا کیا، لیکن ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، جس کے گود میں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ ایک بار وہ اپنے بچے کے چہرے کو دیکھتی، ایک بار آگ کو دیکھتی۔ اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو اللہ نے طاقت گویائی دی۔ بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا بچہ جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہے، جو گود کا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تو یہ آگ سے ڈر گئی، تو یہ آگ سے ڈر گئی، کود جا۔ کون کہتا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو مسلمانوں۔
دین پر ثابت قدم رہو مسلمانوں۔ وہ دودھ پیتا ہوا بچہ بولتا ہے ماں کود جا، ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو گود میں لے کر آگ میں کود پڑتی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندق والے قتل کر دیے گئے۔ آخر میں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بات یاد رکھو، انسان کو اس کے مشن سے پھیرنے کے لیے ہمیشہ دو چیزوں کا استعمال کیا گیا شروع سے آج تک۔ پہلے لالچ دی جاتی ہے، آپ اپنے مشن پر ہیں، آپ کو آپ کے مشن سے ہٹانے کے لیے پہلے لالچ دی جاتی ہے، ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، ہم آپ کو وہ دے دیں گے، ہم آپ کو عہدہ دے دیں گے، ہم آپ کو منصب دے دیں گے، ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے، لالچ۔ اور جب انسان لالچ کو ٹھکرا دیتا ہے تب دھمکی دی جاتی ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تم کو قتل کر دیں گے، ہم تم کو سولی پر چڑھا دیں گے، ہم تم کو آگ میں جلا دیں گے۔ یہی دو چیزیں ہمیشہ استعمال کی گئی ہیں، پہلے لالچ دی جاتی ہے پھر دھمکی دی جاتی ہے، اور ہزاروں سال پہلے یہی حربہ اپنایا گیا، پہلے لالچ دی گئی پھر دھمکی دی گئی۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رومیوں سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ اور بہت سارے مسلمانوں کو قیدی بنا کر کے روم کے بادشاہ قیصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ قیصر نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ ابن حذافہ سے کہا تم میری سلطنت میں آ جاؤ، تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو، ہم تمہیں عہدہ دیں گے، ہم تمہیں منصب دیں گے، ہم تمہیں رومی سلطنت میں شریک کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لالچ کو ٹھکرا دیا، اس آفر کو ٹھکرا دیا، کہا تم روم کی بات کرتے ہو، اگر پورے عرب کا حکمراں مجھے بنا دیا جائے تو بھی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو قیصر نے سوچا، بادشاہ نے سوچا یہ تو لالچ میں آنے والا نہیں ہے، دوسرا کام کیا کیا؟ دھمکی، کہا میں تم کو قتل کر دوں گا، کہا کر دو، قتل کر دو۔ چنانچہ کئی لوگوں کو قتل کیا گیا۔ عبداللہ ابن حذافہ ڈر جائیں، عبداللہ ابن حذافہ نے کہا میں ڈرنے والا نہیں ہوں، قتل کرنا چاہتے ہو کر دو، ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لالچ دی، قتل کی دھمکی دی، اور آخر میں تیل گرم کروایا، بڑے دیگ میں تیل کو گرم کیا گیا اور ایک مسکین کو لایا گیا، اس جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا جسم کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگیں۔ عبداللہ ابن حذافہ سے کہا دیکھ لو ابھی اپنا انجام، ابھی دیکھ لو۔ عبداللہ ابن حذافہ مسکرائے، کہا تم مجھے یہ سب چیزوں سے ڈراتے ہو، لالچ دیا، قتل کی دھمکی دی، اور تیل میں ڈالنے کے لیے مکمل تیاری کر لی۔ عبداللہ ابن حذافہ کہتے ہیں ناممکن ہے، یہ ہے استقامت۔ عبداللہ ابن حذافہ کو تیل میں ڈالنے کے لیے ایک مشین پر، منجنیق پر رکھا گیا۔ جب اوپر گئے تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ بادشاہ نے دیکھا، سمجھا کہ شاید عبداللہ ابن حذافہ ڈر گئے ہیں، کہا اتار لیا جائے۔ عبداللہ ابن حذافہ کو بادشاہ کے سامنے، قیصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ قیصر نے کہا اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ڈر گئے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسکرائے، کہا بادشاہ تم بہت بیوقوف ہو، میں ڈرا نہیں ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو اس لیے نکلے ہیں کہ میں اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اے کاش میرے جسم کے ایک ایک رومے میں ایک ایک جان ہوتی اور سب کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ آدمی پھرنے والا نہیں ہے۔ آخری آپشن، آخر میں بادشاہ نے کیا کہا، قیصر نے کیا کہا، کہا مجھے تمہارے ایمان کا اندازہ ایسا نہیں تھا، آخری بات تم میری پیشانی کا بوسہ دے دو، میری پیشانی کا بوسہ دے دو، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ میرے بھائیوں، حالات کے تحت سمجھوتا کیا جاتا ہے، جب لوہا گرم رہتا ہے تب ہتھوڑا مارا جاتا ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں،
میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دوں گا، آپ مجھے رہائی دے دیں گے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اگر آپ پیشانی کا بوسہ دینے کے بعد سارے مسلمانوں کو رہا کر دیں تو مجھے منظور ہے۔ میرے بھائیوں، قیصر نے قبول کر لیا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر کے پیشانی کا بوسہ دیا اور سارے مسلمانوں کو لے کر کے، قیدیوں کو لے کر کے مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، پورا واقعہ بتایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عبداللہ ابن حذافہ، تم نے بڑا قیمتی سودا کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، آؤ عبداللہ ابن حذافہ، تم نے قیصر کی پیشانی کا بوسہ دیا ہے، مسلمانوں کی رہائی کا سامان پیدا کیا ہے، تم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، تم قتل کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے، تم لالچ میں نہیں آئے، تم کھولتے ہوئے آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آؤ عبداللہ ابن حذافہ۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ دے۔ میرے بھائیوں، عزائم جن کے پختہ ہوں، یقین جن کو خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ہمت پیدا کرو، جوش پیدا کرو، استقامت پیدا کرو، دین کے خاطر لڑنا سیکھو، دین کے خاطر مرنا سیکھو۔ میرے بھائیوں، یہی دین ہمارا سب کچھ ہے۔ جس دن دین نہیں رہے گا، ہم کو رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لا عز لنا الا بالاسلام، ہم کو عزت صرف اسلام سے مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے، کبھی بھی اس کا سودا نہیں کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین پر ثابت قدم فرمائے، ہر طرح کی آزمائشوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر واقيموا الصلاة